اجلب علیہم بخیلک، اور تو ان پر چڑھ دوڑ اپنے پیادوں کے ساتھ اور اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور تو مشارکت کر لے ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں، وعدہم، اور تو ان سے وعدے کر لے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وہ وعدے دیتا شیطان مگر دھوکے والے۔ تو میرے بھائیوں، واستفزز جو ہے نا، اصل میں یہ فزن سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے رجل فزن ای خفیف، اس آدمی پر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہلکا پھلکا آدمی ہے۔ رجل فزن یعنی کہ بڑا ہی کمزور آدمی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور شیطان کو میرا رب فرماتا ہے تو جتنی مرضی کوشش کر لے، بہکا لے انہیں اپنی آواز کے ساتھ، اپنے پیادوں کے ساتھ، اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ، اور ان کے مال اولاد میں مشارکت کر لے، تو اللہ آگے مسلمانوں کو، مومنوں کو فرماتا ہے کہ شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوتے۔ شاہ رفیع الدین علیہ الرحمہ اس کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رجل فزن یعنی کہ ایسا آدمی جو بالکل نہ گیا گزرا ہو، وہ گیا گزرا اس وجہ سے ہے کہ شیطان نے جدھر لگایا وہ لگ گیا، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فز کے لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ تو شیطان سے کہا گیا بھی صوت کا، اپنی آواز کے ساتھ، ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے وہ شیطان کی آواز ہے۔ موسیقی کی آواز، گانوں کی آواز، ڈھول ڈھمکے کی آواز، یہ ساری جو ہیں جتنی بھی آلات موسیقی ہیں، یہ ساری کی ساری آوازیں شیطان کی آواز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر، فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ایسا آئے گا جو موسیقی کو، شراب کو اور ریشم کو حلال کر لے گا۔ فرمایا وہ ایک رات سوئے ہوئے ہوں گے اور ان پر پہاڑ کو گرا دیا جائے گا، اور بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ دوسری جو روایت ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو موسیقی کو اور شراب کو اور ریشم کو حلال کر لے گا، اور شراب کے حوالے سے فرمایا اس کا نام بدل لے گا، اور فرمایا کہ ان میں سے بعض پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، بعض کی صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا، اور بعض کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ موسیقی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ روح کی غذا ہے، روح کی غذا نہیں، یہ روح کی سزا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضرت نافع غلام جو تھا ان کا ساتھ ہے، آگے سے ایک چرواہا ہے وہ بانسری بجا رہا، تو بانسری کی آواز سن کر آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور سواری کا رخ جو ہے وہ دوسری راستے پر ڈال دیا اور تیز دوڑایا اسے۔ جب آگے گئے نا تو غلام سے پوچھا اب تو آواز بانسری کی نہیں آ رہی، انہوں نے کہا نہیں حضرت، تو پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو نکالا اور فرمایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، نبی علیہ السلام نے بھی ایک چرواہے کی بانسری کو سن کر اسی طرح اپنے کانوں میں انگلیوں کو لے لیا تھا۔ اور آج میرے کتنے نوجوان بھائی ایسے ہیں جو پیکج اس وجہ سے لگواتے ہیں کہ فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، گانے سنیں گے۔ آج کل یہ موسیقی، گانے، ڈرامے، فلمیں تو دور کی بات ہے، آج کل نعتیں جو ہے اکثر یہ موسیقی کی آ گئی ہیں، موسیقی کی دھن لگی ہوئی ہے نعتوں میں۔ اور پھر یہ ہمارا جو فوجیوں کی پریڈ ہوتی ہے ساتھ موسیقی چل رہی ہے، کوئی ترانے پڑے جاتے ہیں ساتھ موسیقی چل رہی ہے، اور یہاں تک کہ قومی ترانہ آپ نکالیں گے نا موبائل سے، ہماری قوم کا وہ ترانہ ہے اور وہ بھی موسیقی کے ساتھ۔ اس قوم نے یہ وطن حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ، اور آج اس لا الہ الا اللہ کی مخالفت ہی سب سے زیادہ ہم کریں۔
کہ وہ ترانہ بھی پڑھیں تو موسیقی کے ساتھ، یہ شیطان ہے، آج پوری طرح غالب آ چکا۔ اللہ نے فرمایا تھا من استطاعت، جتنا زور لگانا چاہتا ہے لگا لے، بے صوتی کا، اپنی آواز کے ساتھ۔ میرے بھائیو، آج آواز اس نے اپنی آواز کے ساتھ ہمیں بری طرح پھنسا لیا ہے۔ تو اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، ہم اپنی ذاتوں کا محاسبہ کریں، اپنی گریبانوں میں جھانکیں، کہیں ہم تو شیطان کی آواز کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے، اور روح کی غذا کہنے والے کہ اس گانا سننے سے تو روح کو سکون ملتا ہے، کل کو کہیں گے زنا کرنے سے بھی سکون ملتا ہے، تو کیا زنا بھی حلال ہو جائے گا؟ میرے بھائیو، یہ شیطان کے حربے ہیں جو وہ لوگوں پر آزما رہا ہے، اور لوگ اس کے پنجہ میں پھنس رہے ہیں۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اجلب کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو زور سے اپنی طرف کھینچنا، یا اس شور کو بھی کہتے ہیں جس میں گھوڑے دوڑتے ہیں، اور گھوڑوں کے دوڑنے کے شور کو بھی اجلب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پورے زور سے تو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے، اپنے پیادے بھی ان کی طرف لے آ، اپنے سوار بھی ان کی طرف لے آ، ہر وہ چلنے والے قدم، ہر وہ مشینریاں جو کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر، لوگوں کو گلگت کے اندر، بلتستان کے اندر، سندھ کے ہمارے تھرپارکر کے علاقوں میں عیسائی، واللہ ہمارے استاد بتاتے ہیں عیسائی آتی ہیں، کتنی ایسی NGOs کام کر رہی ہیں، سکولوں کے بچے، غربت ہے وہاں پر، گھی کے ٹین، چینی اور یہ سودا دالیں دے کر وہ ان کا ایمان خرید رہے ہیں۔ یہ شیطان کے پیادے ہیں، یہ شیطان کے سوار ہیں جو پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ لے کر چڑھ دوڑا ہے، کتنی ایسی تنظیمیں ہیں۔ ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک سال کے اندر، یہ پچھلا سال جو سن 2021 گزرا ہے، یہ NGOs آتی ہیں، ان کے اندر 300 جاسوس پکڑے گئے ہیں غیر ملکوں کے، جو آ کر ہمارے ملک کا نقصان کریں، اور یہ NGOs آ کر ہمارے کتنے نوجوان ایسے جنہیں قادیانی بنا دیا انہوں نے، یہ NGOs آ کر کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جنہیں انہوں نے عیسائی بنوا دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ان کا تو اخلاق ہی بڑا اچھا۔ کیوں؟ آج ہم مسلمان جہاں پر نہیں پہنچ رہے، وہ آتے ہیں، شیطان لے آیا ہے اپنے پیادے اور سوار، وہ بری طرح انہیں مالی مفاد دے کر ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائی، آج حرکت میں آئیں، ہم دیکھیں اپنے دائیں بائیں، ہم دیکھیں اپنے محلے میں، ہم دیکھیں اپنے گرد و نواح میں، زیادہ نہیں تو کم از کم ہم ان لوگوں کو تو دیکھیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نہیں آتا 1 2 دن 4 دن 5 دن، پوچھتے کیوں نہیں؟ پوچھیں بھائی کیا مسئلہ تھا، کیوں نہیں آئے؟ کوئی اس کی ذاتی ضرورت ہے تو اسے پورا کیا کریں حد الامکان، جتنا اس کو اس سے ہو سکے تعاون کیا کریں۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایسے لوگ ہی جو مجبور ہوتے ہیں نا، جن کے گھروں میں بیچاروں کے روٹی بھی نہیں بن پاتی، ایسے لوگوں کو ہی یہ لوگ زور دے کر اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ کتنی NGOs ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں ان علاقوں میں، اور ہم مسلمان سوئے ہوئے ہیں، ہماری یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ سوئی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت نصیب فرما دے۔ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے ساتھ تو مشارکت کر لے مال کے اندر، اولاد کے اندر۔ مال میں مشارکت کرنا میرے بھائیو یہ ہے بندہ حرام طریقے سے مال کمائے، وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، کم تول کر، کم ناپ کر، ملاوٹ کر کے، ڈاکہ زنی کر کے، چوری کر کے، سود کما کر، کوئی بھی ایسا طریقہ جو نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے، اگر اس طریقے سے مال کمایا جائے گا تو وہ شیطان کی مشارکت ہو جائے گی۔ شیطان تو کہتا ہے یہ اس طرف لگائیں، حالانکہ جو بندہ مال حرام کماتا ہے، کھاتا ہے، وہ دور دراز کا سفر کر کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بال مٹی سے اٹ جائیں، گرد آلود ہو جائے، وہ سفر لمبا کر کے مکہ میں پہنچ جائے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پر رحم فرما۔ میرا رب فرماتا تیرے دعاؤں کی ضرورت نہیں، تیرے بال خاک آلود ہے، میرا رب پرواہ ہی نہیں کرتا، جسم خاک
پاک آلود ہے، اللہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، اور تیرا جو یہ گوشت جسم میں بنا ہوا جسے تو نے پالا ہے، جس کی پرورش کی ہے، یہ حرام کا مال کھا کر کی ہے۔ میرا رب ایسے بندے کے آنسوؤں کی طرف بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ دور دراز کا سفر ضائع، مال 5-6 لاکھ روپے کا جو عمرہ ہوتا ہے وہ ضائع، سفر کی تھکاوٹیں مشقتیں برداشت کی وہ ضائع، وہاں پر جو پیسہ خرچ کیا کھانے پینے دیگر اشیاء پر ضائع، سارا کچھ ضائع ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس بندے کے مال میں جو حرام کے لقمے داخل ہو گئے تھے، اس بندے کے مال میں جو حرام کا پیسہ آ گیا تھا۔ تو میرے بھائی شیطان کو اپنے مال میں مشارکت نہ کرنے دو۔ ہاں، دوسرے نمبر پر یہ بھی شیطان کا مال ہے، تو خرچ کرے۔ اگر تو نے یہ سوچ کر پیکج لگوا لیا کہ گانے سنوں گا، فلمیں دیکھوں گا، یہ تو حرام پر شیطان کو مشارکت بنا، شیطان کو شرکت دے رہا ہے اپنے اس مال کے اندر۔ میرے بھائی شرکت کی دعوت نہ دے شیطان کو، اور اپنے جو یہ موبائل پر میرے نوجوان بھائی خاص کر پیکج لگواتے ہیں نا، لگوا لیا کرو کبھی کبھی یہ سوچ کر بھی کہ انشاءاللہ یہ سارے ہفتے کا جو پیکج میں نے لگوایا ہے یہ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے لیے لگے گا، نبی علیہ السلام صحابہ کی حرمت کے لیے لگے گا، صدیق کے دفاع میں لگے گا۔ تو میرے بھائیوں میرا رب پھر کتنا خوش ہوگا، شیطان دھتکارا جائے گا۔ والاولاد، اولاد کے اندر مشارکت کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں جو بندہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا، تربیت ہی نہیں کرتا اولاد کی۔ کتنے والدین ایسے ہیں خود آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اولاد سوئی ہوئی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائی نہیں، اولاد کو عادت ڈالیں، اولاد کو کہیں، اولاد کو مجبور کر دیں، بلکہ اس بات پر انہیں سزا بھی دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ ابن عساکر کے اندر، ابن اسیر کے اندر اور دیگر روایات میں طبقات ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ اپنی بیوی سے کنگھی کروا رہے ہیں، صرف تکبیر تحریمہ رہی ہے۔ فرمایا کیوں رہی تیری تکبیر تحریمہ؟ کہنے لگے ابو جان میں کنگھی کروا رہا تھا تو وہ دیر ہو گئی۔ فرمایا ابھی جا کر اسے طلاق دے دے۔ جو بیوی تیری نماز میں رکاوٹ بن جائے ایسی بیوی کو رکھنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ نماز میں نہیں صرف تکبیر تحریمہ میں وہ بنی تھی۔ فرمایا اسے فوراً طلاق دے دے۔ باپ کا حکم تھا، طلاق دے دی گئی، اور اتنی محبت کرتے تھے اپنی اس بیوی سے کہ مدینے میں ان کی محبت کے چرچے تھے۔ ایک دفعہ باپ آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹا چھت پر بیٹھا ہے کچھ اشعار پڑھ رہا ہے اس کی محبت میں، تو باپ نے کہا آئندہ تکبیر تحریمہ نہ رہے، جا رجوع کر لے۔ رجوع کر لیے، لیکن ایک نصیحت حاصل ہو گئی کہ اگر میں نے نماز کو چھوڑ دیا، تکبیر تحریمہ میری رہ گئی، تو آئندہ جو حکم آئے گا وہ رجوع کا نہیں ہوئے گا بلکہ طلاق بتہ کا ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ صحابہ نے تربیت کی تھی، تو آج کو اس بات پر اپنی اولادوں کی تربیت اس نقطے پر کریں کہ شیطان ہماری اولادوں میں مشارکت نہ کرے۔ اور یہ بھی مشارکت ہے اولاد کے اندر کہ بندہ جب بیوی کے قریب جائے نا، دعا نہ پڑھے تو شیطان بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیوی سے جماع کی دعا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اولاد بھی محفوظ، بیوی بھی محفوظ، غیرت بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ۔ کب؟ جب تو دعا پڑھے گا۔ لیکن جب تو نے دعا نہ پڑھی، تیری بیوی بھی محفوظ نہیں، تیری غیرت بھی محفوظ نہیں، تیری اولاد میں بھی شیطان شامل ہو گیا۔ میرے بھائی یہ اولاد کو جب بھی بیوی کے قریب جائیں یہ دعا لازمی پڑھا کریں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں اس موقع پر سکھائی ہے۔ وعدہم، شیطان وعدے دیتا ہے سود کھا لو، بڑا پیسہ ہے، بڑی دنیا ہے، یہ سرسبز دنیا ہمیں دکھاتا ہے، جھوٹ بول کر مال حاصل کر لے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تیری گاڑی نہیں ہے گاڑی بن جائے گی، تیرا
گھر نہیں ہے گھر بن جائے گا، ہاں یہ دنیا میں تو نے گزارنا ہے اب اسی طرح گزارے کرے گا۔ نہ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی وہ سنن ابن ماجہ کی روایت مجھے یاد آ رہی ہے، فرمایا لوگوں جتنی اللہ کے راستے میں مجھے ایذائیں دی گئی ہیں کسی کو نہیں دی گئی، جتنا اللہ کے راستے میں مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں کسی کو نہیں دی گئی۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے مجھ پر اور بلال پر بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا تیسری رات آ جاتی لیکن میرے اور بلال کے پاس کوئی کھانے کے لیے ایسی چیز نہ ہوتی جسے کوئی جاندار کھا سکے۔ تو میرے بھائی آج اللہ کا شکر کریں، ہم میں سے کسی کی بھی ایسی حالت نہیں ہے کہ 3 دن تک سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر موجود تھے جب تو بعض دفعہ ہم تیسرا چاند دیکھ لیتے لیکن ہمارا چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو گزارا کس بات پر پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امی جان آپ کا گزارا پھر کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا 2 سیاہ چیزیں موجود تھیں، کھجور اور پانی، ہم ان سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ شیطان وعدے بڑے دیتا ہے، یہ کما لو، یہ کر لو، ادھر ہاتھ مار لو، ادھر مار لو، تمہاری دنیا بن جائے گی۔ نہیں، ایمان والا اپنی آخرت پر نظر رکھتا ہے، دنیا نہیں، دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی۔ میرے بھائیو آخرت پر نظر رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، لوگوں یہ شیطان جتنے تم سے وعدے کر رہا ہے، سویا رہ، نماز نہ پڑھ، ابھی بڑا وقت ہے، سویا رہتا ہے، نماز کا وقت گزر گیا، شیطان کہتا ہے کوئی نہیں ابھی تیری بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، آج نہیں تو کل توبہ کر لینا۔ یہ توبہ کی آس میں چلتا ہے، نکلتا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثے کا شکار ہو کر اس کی ڈیتھ باڈی گھر آ جاتی ہے، یہ نکلتا ہے اپنے گھر سے اور شیطان اسے وعدے دینا شروع کر دیتا ہے کوئی نہیں یہ گناہ کر لے، ابھی تیری بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو نے بوڑھا ہونا ہے، ابھی تیرے بچے ہونے ہیں، ابھی تو یہ گناہ کر لے۔ یہ اپنی نظروں کو گندا کر لیتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کو کھو دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو وعدے ہیں انہیں سائڈ پر شیطان کے وعدوں پر چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو یہ شیطان کے وعدوں میں مت آنا، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے سارے وعدے سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ شیطان کی چوڑی چپٹی باتوں میں مت آیا کرو، شیطان کی باتوں میں وعدوں میں مت آیا کرو۔ ہمارا کام ہے، اللہ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، ہم نے ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، قبر اور حشر کو یاد رکھنا ہے، جنت اور دوزخ کو یاد رکھنا ہے، اور سب سے بڑی بات اپنے رب کے سامنے کل حاضری ہونی ہے۔ اس دن نبی علیہ السلام، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام انبیاء صفیں باندھے کھڑے ہوں گے اور ہم بھی، اور اس دن کہیں ایسا نہ ہو سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔